بائبل مقدس فرماتی ہے کہ ہر گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا اور ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے، اسی کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ زبور 33 اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے۔ جب آپ باقی کا زبور پڑھتے ہیں تو اس میں وہ کئی ایک وجوہات بتاتا ہے جس کے سبب اس کا یہ دعویٰ ہے کہ مبارک وہ قوم ہے جس کا خدا خداوند ہے۔ اسی میں وہ بتاتا ہے کہ جب قومیں اس کے اور اس کے لوگوں کے خلاف اٹھتی ہیں تو کس طرح سے ان کے منصوبوں کو وہ ناکام بناتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ اپنے سارے مقاصد پورے کرتا ہے۔ ایک مسیح ہونے کے ناطے جب میں اپنے خداوند یسوع مسیح پر اس کے کاموں پر غور کرتا ہوں تو اس زبور نویس کی طرح میرا دل بھی شکر گزاری سے بھر جاتا ہے، اور نہ صرف میں شکر گزار ہوتا ہوں بلکہ میں فخر سے بھی بھر جاتا ہوں کہ میں ایک مسیحی ہوں اور خداوند یسوع نے فضل دیا کہ میں اسے جان سکوں۔ مسیح ہونے کا جو ایک فخر ہے بے شک اس کی بنیاد خود یسوع مسیح کی ذات ہے کہ جس کے جیسا کوئی ہے نہیں ہے، جس سے کسی کا موازنہ کیا نہیں جا سکتا ہے، اور پھر اس کا کردار ہے جو کہ دراصل اس کی ذات کا ہی اظہار ہے، تو وہ بھی میرے لیے حیران کن ہوتا ہے، اور جس قدر میں غور کرتا ہوں اس قدر میں خوشی اور جوش اور شکر گزاری اور فخر سے بھرتا چلا جاتا ہوں۔ اب پچھلے دنوں میری نظر سے ایک رپورٹ گزری جو کہ ڈسائپل آل نیشن نامی ایک ویب سائٹ نے شائع کی۔ اس رپورٹ میں انہوں نے بتایا کہ کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر 1970 سے لے کر 2020 تک مسیحوں کی جو تعداد ہے پرسنٹیج کے لحاظ سے وہ کافی زیادہ بڑی ہے، اور ان میں سے اکثر ممالک وہ تھے جن کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ وہاں پر مسیحت اس طرح سے پھیل سکتی ہے۔ تو اب اگر ان میں سارے ممالک کا ذکر کرنا شروع کروں تو یہ ویڈیو ظاہر ہے بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں صرف آج ایک ملک پر جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ ہم غور کریں، جو میرا یقین ہے کہ آپ کے لیے بھی باعث برکت ہوگا اور آپ بھی اپنے خدا کے کاموں کو دیکھ کر بہت حیران ہوں گے اور بہت شادمان بھی ہوں گے۔ اب جب مسیحت کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو عام طور پر ہمارے ذہن میں مغربی ممالک آتے ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے تک یہ بات سچ بھی تھی کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ جب یہ سارے ممالک کرسچندم کہلاتے تھے، یعنی کہ یہ وہ خطہ ہے جو کہ مسیحت کا گھڑ ہے۔ لیکن جب ان ممالک کو خداوند یسوع نے ہر طرح کی برکات سے نواز دیا، پیٹ بھر گئے اور ہر طرح کی ضرورت پوری ہو گئی، تو پھر وہی ہوا جو ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر انہی میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ملحد بن گئے، ایتھیسٹ بن گئے، کچھ نے کہا جی ہم ایگنوسٹک ہیں، یعنی کہ ہم خدا کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر مسیحی لوگوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ اگرچہ کہ ان ممالک میں ابھی بھی مسیحی اکثریتی تعداد میں ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نامینل کرسچنز کی ہے۔ مثال کے طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ آج بھی ایسا ملک ہے جہاں پر مسیحوں کی سب سے زیادہ تعداد پائی جاتی ہے، یعنی کہ ان کی کل آبادی جو ہے وہ 30 کروڑ ہے، اور ان میں سے لگ بھگ 21 یا 22 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ مسیحی ہونے پر مجھے فخر ہے، کیونکہ مسیحت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک چشمے کی طرح ہے، اگر آپ اسے ایک طرف سے روکیں گے تو یہ کہیں اور سے پھوٹ نکلے گا۔ اب جب مسیحی ان ممالک میں ٹھنڈا پڑنا شروع ہوئے تو روح القدس نے ایک اور طرف اپنی ہوا چلائی، اور ان ملکوں سے لوگ مسیح کے پاس آنے لگے، مسیحیت میں شامل ہونے لگے جن کے بارے میں پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ انہی میں سے ایک ملک چائنا ہے جو دراصل امریکہ کے بعد دوسری بڑی پاور ہے۔ تو پچھلے کچھ عرصے میں وہاں پر بھی خدا بڑے عجیب طور سے کام کر رہا ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق دراصل مسیحوں کی جو تیسری بڑی تعداد ہے وہ اسی ملک میں بستی ہے۔ اگر آپ گوگل کریں گے تو وہاں سرکاری اعداد و شمار جو ہیں وہ تو بہت ہی سے آپ کو کم نظر آئیں گے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ چائنا میں کسی بھی طرح کی پریچنگ پر پابندی ہے، کسی بھی مذہب کی پریچنگ نہیں ہو سکتی ہے، لیکن مسیحوں پر خاص طور پر وہاں پر پابندی ہے۔
उन पर खास नजर रखी जाती है, क्योंकि जैसे बाकी सारी दुनिया समझती है, चाइनीज भी यही समझते हैं कि जो मसीही है ये दरअसल इनका ताल्लुक मगरिब से है, तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि वहां मसीहत फैले। लेकिन चाइना की तमाम तर कोशिशों के बावजूद, हर तरह की पाबंदियों के बावजूद, जो मिनिस्ट्रीज वहां पर काम कर रही हैं और अंडरग्राउंड काम कर रही हैं, उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक मसीही जो है वो चाइना की आबादी का लगभग 10% बनते हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे कि चाइना की कुल आबादी तकरीबन जो है वो 1.5 अरब के करीब है, और अगर वहां पर मसीही जो है वो 10% भी हैं तो ये लगभग 15 करोड़ बनते हैं। और ये तादाद वो है जो एक बड़ा ही मोहतात अंदाजा है, क्योंकि बाज लोगों का कहना है कि तादाद दरअसल इससे भी ज्यादा है। और मैं आपको शख्सी तौर पर बता सकता हूं कि मेरे साथ एक स्टूडेंट थे जो चाइनीज थे, उनका भी कहना था कि चाइना में मसीहों की तादाद जो है वो 12 से लेकर 20 करोड़ के दरमियान कोई भी अदद हो सकता है। तहम ज्यादा अहम बात यह है कि वो लोग जो कि इस बात के माहिरीन हैं, उनका कहना है कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि 2030 तक चाइना एक ऐसा मुल्क बन जाए कि जहां पर मसीहों की तादाद अमेरिका और किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा हो। लेकिन याद रखिए कि यह बात सिर्फ अहम इसलिए नहीं है कि वहां पर मसीहियों की तादाद बढ़ रही है, बल्कि आपने ज़हन में रखना है कि चाइना का असर रसूख दुनिया में बढ़ रहा है, और दरअसल इनका असर रसूख उन मुल्कों में बढ़ रहा है जहां पर अमेरिका को भी कबूल नहीं किया जाता था और मगरबी ममालिक को भी कबूल नहीं किया जाता था। चूंकि मेरा पूरा यकीन है कि चाइना का बढ़ता हुआ असर रसूख इसको खुदा ताला अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेंगे, चूंकि उसकी राहें बेनिशान हैं। और जो कुछ यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि हवा जिधर चाहती है वो चलती है, तो उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता वो किधर से आती और किधर को जाती है, उसी तरह से वो शख्स है जो नए सिरे से पैदा हुआ है। और इसी बात से मैं ये बात अक्स कर रहा हूं कि खुदा का काम ऐसा ही है कि वो इस तरह से कर रहा होता है कि जिसको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन आप अपने खुदा पर फख्र कर सकते हैं, क्योंकि उसके इरादे बहरहाल पूरे होते हैं। अगर कोई एक उसके पैगाम के बारे में ठंडा पड़ जाए तो वो दूसरे रास्ते खोल देता है। और जैसे कोई चश्मे को बंद नहीं कर सकता है, एक जगह से बंद करेंगे दूसरी जगह से फूट निकलेगा, तो ऐसे मसीहत भी है। अगर एक जगह के लोग ठंडे पड़ेंगे तो दूसरी जगह खुदावंद पाक रूह की आग लगा देगा। और चाइना वो एक ऐसा मुल्क है जहां पर ये आग लगी हुई है, और ये आग ना सिर्फ चाइना बल्कि इंडिया और बहुत सारे अफ्रीकी ममालिक हैं जहां लाखों की तादाद में लोग मसीह के पास आ रहे हैं। चूंकि खुदा का कलाम बहरहाल पूरा होना है कि हर घुटने को मसीह के सामने झुकना है और हर जुबान को इकरार करना है कि यीशु ही खुदामंद है। मेरी दुआ है कि खुदा हम सभी को फजल दे ताकि खुदा की इस मूव को हम देखते रहें और हम भी तैयार रहें कि किस तरह से हम इसका हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब खुदाम यीशु मसीह आए, हर घुटना उसके सामने झुके, हर जुबान इकरार करे, तो हम भी दलेरी के साथ मसीह के सामने खड़े हो सकें कि खुदावन जितना हमसे हो सका हमने भी अपना हिस्सा डाला है। मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फजल दे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।